ایمانی تربیت سے مقصود یہ ہے کہ جب سے بچے میں ہلکی سی سوجھ بوجھ، شعور اور سمجھ پیدا ہو، اسی وقت سے اس کو دین اور ایمان کی بنیادی باتیں اور اصول سمجھائے جائیں اور سمجھدار ہونے پر اسے ارکان اسلام کا عادی بنایا جائے۔ جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسے شریعت مطہرہ کے بنیادی اصولوں کی تعلیم دی جائے۔ اصول ایمان سے مراد وہ ایمانی حقائق اور غیبی امور ہیں جو صحیح اور سچی نصوص کے ذریعے ثابت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں کے قبر میں سوال و جواب پر ایمان لانا اور عذاب اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ اور دیگر تمام غیبی امور پر صدقے دل سے ایمان لانا ہے۔ اور شریعت کی بنیادی باتوں سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ربانی نظام اور طرز اسلامی تعلیمات سے منسوب ہو، خواہ وہ عقیدے سے متعلق ہو یا عبادات اور اخلاق سے، یا پھر تشریع و قانون اور نظام اور احکام سے متعلق ہو۔ لہٰذا مربی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شروع ہی سے ایمانی تربیت کے مفہوم اور اسلامی تعلیمات کی ان بنیادوں پر بچے کی تربیت کرے تاکہ وہ عقیدہ و عبادات، منہاج میں اور نظام کے لحاظ سے اسلام سے مرتبط رہے۔ ایمانی تربیت کے مفہوم کا یہ عام محیط ہونا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے حاصل کیا گیا ہے، جو بچے کو ایمان کے اصول اور اسلام کے ارکان اور شریعت کے احکام تلقین کرنے کے سلسلے میں وارد ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ارشادات اور ہدایات ذیل میں پیش کیے گئے ہیں۔ ایمانی تربیت کے عملی پہلو: سب سے پہلے بچے کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ حاکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچے کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اس حکم کا راز یہ ہے کہ کلمہ توحید اور اسلام میں داخل ہونے کا شعار اور ذریعہ سب سے پہلے بچے کے کان میں پڑے اور سب سے پہلے اس کی زبان سے یہی کلمہ جاری ہو۔ نومولود بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے، اور اس عمل سے بچے کو عقیدے کی تلقین اور توحید و ایمان کی بنیاد بتلانے کا جو اثر پڑتا ہے وہ کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، حلال و حرام کی تمیز سے بچوں کو واقف کروانا۔ ابن جریر اور ابن منظر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اپنی اولاد کو احکامات پر عمل کرنے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کا حکم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے اور ان کے لیے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ جب سے بچے کی آنکھ کھلے وہ اللہ کا حکم ماننے والا ہو اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے بچنے اور خود سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنے والا ہو، اور بچہ تھوڑا سا عقل و شعور آتے ہی حلال و حرام کے احکامات کو سمجھنے لگے اور بچپن ہی سے شریعت کے احکامات سے اس کا ربط ہوگا تو وہ حق کو چھوڑ کر کبھی بھی کسی باطل کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، 7 سال کی عمر ہونے پر بچے کو عبادات کا حکم دینا۔ حاکم اور ابو داؤد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کا ہونے پر نماز کا حکم کرو اور نماز پڑھنے پر ان کو مارو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور ان کے بستر الگ کرو۔ مطلب 7 سال کا ہونے پر نماز کی عادت ڈالو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جانے پر نماز ادا نہ کرے تو اسے تنبیہ کے لیے سزا دو۔ روزہ کو بھی نماز پر قیاس کیا جائے گا، لہٰذا جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو عادت ڈلوانے کے لیے اسے روزہ بھی رکھوانا چاہیے۔ اگر باپ کے پاس گنجائش ہو تو بچے کو حج پر بھی لے کر جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بچہ شروع ہی سے عبادات کے احکامات سیکھ جائے گا، اس طرح وہ 9 عمری سے ہی احکامات کو بجا لانے کا عادی بن جائے گا، اور اسی طرح وہ مدرجہ ذیل امور بھی سیکھ لے گا۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں اللہ پر توکل اور ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ حاضر و ناظر ہے اور وہ میرے ہر عمل سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ نمبر 4، بچے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنانا۔ طبرانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کریم کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت، اس لیے کہ قرآن کریم پڑھنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء اور صالح لوگوں کے ساتھ اس روز ہوں گے
جس روز اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس پر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، جنگوں، گھریلو زندگی، سماجی اور معاشی زندگی کے بارے میں بتانا، صحابہ کرام کی سیرت اور عظیم مسلم قائدین اور مسلم اکابرین کی سوانح حیات اور تاریخ میں رقم تراز بہادری کے عظیم کارناموں کی تعلیم بھی دینی چاہیے، تاکہ بچپن ہی سے بچوں میں اسلام کی محبت، بہادری اور شجاعت پروان چڑھے۔ مسلم علماء تربیت نے بچوں کو قرآن کی تلاوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعلیم اور مسلم اکابرین اور قائدین کے عظیم کارناموں کی تعلیم دینا ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگیں اسی طرح یاد کراتے تھے جس طرح انہیں قرآن کی صورتیں یاد کراتے تھے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں وصیت کی ہے کہ بچے کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور نیک لوگوں کے واقعات اور دینی احکامات کی تعلیم دی جائے۔ ابن سینا نے کتاب السیاستہ میں یہ نصیحت کی ہے، جیسے ہی بچہ جسمانی اور عقلی طور سے تعلیم کے لائق ہو جائے تو اس کی تعلیم کی ابتدا قرآن کریم سے کرنی چاہیے، تاکہ اصل لغت اس کی گھٹی میں پڑے اور ایمان اور اس کی صفات اس کے نفس میں راسخ ہو جائے۔ تاریخ اور ادب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فضل بن زید نے ایک دیہاتی عورت کے بچے کو دیکھا اور بہت حیران ہوئے۔ اس عورت سے اس بچے کے بارے میں سوال کیا تو اس عورت نے کہا، جب اس بچے کی عمر 5 سال ہو گئی تو میں نے اسے استاد کے حوالے کر دیا اور بچے نے قرآن کریم یاد کر لیا اور تلاوت و تجوید سیکھی، پھر اسے عمدہ اشعار یاد کرائے اور سکھائے اور اپنی قوم کے قابل فخر کارناموں کی تعلیم دی۔ اس کو اس کے آباء و اجداد کے کارنامے بتلائے گئے۔ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا تو میں نے اسے گھوڑوں پر سوار کرایا اور وہ بہترین گھڑ سوار بن گیا اور ہتھیار سے لیس ہو کر محلہ کے گھروں کا محافظ بن گیا اور مدد کے لیے پکارنے والوں کی آواز کی جانب متوجہ رہنے لگا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پہلے زمانے کے لوگ اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلواتے تھے تاکہ اولاد کی روح میں پاکیزگی اور بلندی، دلوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو اور ان کے نفوس میں اللہ پر ایمان اور یقین پختہ ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بہت اہتمام کیا کہ بچوں کو شروع ہی سے ایمان کے بنیادی اصول سکھائے جائیں اور انہیں شریعت کے احکام سکھائے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلوائیں، ان کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں، ان کو حرام و حلال کی تمیز سکھائیں، ان کو حیا اور پاکیزگی کے بارے میں بتائیں۔ بچوں میں صبر و تحمل، عفو درگزر، عاجزی و انکساری، ملنساری، محبت، شفقت، رحم اور نرمی جیسی اخلاقی اقدار پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھائیں، ان کے غزوات، گھریلو زندگی، سماجی زندگی، صحابہ کرام کے جہاد اور مسلم اکابرین اور قائدین کے عظیم الشان کارناموں کے بارے میں بتائیں، تاکہ شروع دن سے ہی بچوں کے دل میں دین کا جذبہ رچ بس جائے، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ملحدین کے الحادیوں، دجل و فریب اور اہل علم اور گمراہوں اور کافروں کے پروپیگنڈا سے متاثر نہ ہوں۔